آسٹیو آرتھرائٹس یعنی ڈی جنریٹو جوائنٹ ڈیزیز، جس کو بڑھاپے میں ہونے والی آرتھرائٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے آپ نے 4 کرائٹیریاز یاد رکھنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کرائٹیریا ہے ملٹیپل جوائنٹ پین انوالومنٹ، یعنی ایک سے زائد جوائنٹ کی انوالومنٹ ہوگی۔ موسٹلی ایسے جوائنٹس ہوں گے جو ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہیں، جیسے آپ کا گھٹنا ہے، ہپ ہیں، آپ کے اینکل ہے، ان کی زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں بائی لیٹرل انوالومنٹ ہوگی، یعنی دائیں اور بائیں دونوں طرف جوائنٹ جو ہیں وہ انوالو ہوں گے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سائڈ پہ یہ زیادہ انوالو ہوں اور دوسری سائڈ پہ ہو سکتا ہے اتنا انوالو نہ ہوں، لیکن انوالومنٹ دونوں سائڈوں پہ ہوگی، جس میں جوائنٹ پین کے ساتھ ساتھ مسل سپیزم اور ساتھ میں جوائنٹ کی سٹفنس بھی ہوگی۔ دوسرا کرائٹیریا ہے مارننگ سٹفنس، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کیسز میں جب پیشنٹ صبح سو کے اٹھتے ہیں، صبح کے وقت پین اور کھچاؤ اور اکڑاؤ ہوگا، جو کہ 30 منٹ سے پہلے خود سے ختم ہو جاتا ہے یا بہتر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تھوڑی دیر ٹانگ ہلانے سے یا اٹھ کے تھوڑی دیر چلنے پھرنے سے نماز وضو تک جانے تک ان کے کنڈیشن میں بہتری آ جاتی ہے۔ تیسرا ہے ایکس رے کے اوپر آپ کو ڈیفینٹ چینجز ملیں گی۔ اس میں جو ایکس رے پہ آپ کو واضح چینجز ملیں گی، اس میں جوائنٹ سپیس نیرونگ ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 2 بونز مل کے کوئی جوائنٹ بنا رہے ہیں تو ان کے درمیان جتنا نارملی وقفہ ہونا چاہیے، وہ بڑھاپے میں آپ کو سپیس جو ہے، جوائنٹ سپیس جو ہے وہ آپ کو کم نظر آئے گی ایکس رے کے اوپر۔ اور ساتھ میں آپ کو آسٹیوفائٹس یا بون کے اینڈز کے اوپر، نکروں کے اوپر آپ کو یا تو سپر ملیں گے یا ایب نارمل گروتھ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ سکلیروٹک چینجز بھی ہوں گی۔ بعض اوقات بون اینڈز کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ گروتھ ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھا اور آخری کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کو لازمی نہیں کہ اس میں انفلیمیٹری چینجز ملیں، کیونکہ یہ ڈی جنریٹو کنڈیشن ہے تو اس میں آپ کو انفلیمیشن کے سائن ہو سکتا ہے۔ انفلیمیشن کے سائن اور سمٹمز اس میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ اب موسٹلی جو ہے یہ زیادہ تر خواتین میں جن کی ایج 40 سال سے زیادہ ہے اور مرد جن کی عمر 50 سے 60 سال یا اس سے زیادہ ہے، ان کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ پرائمری آسٹیو آرتھرائٹس میں یہ 4 فیچرز ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پرائمری آسٹیو آرتھرائٹس ہے یہ زیادہ تر ہے تو آپ کی ایج ریلیٹڈ ہے، لیکن جو سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس ہے وہ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی ٹرومیٹک انجری ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے جس میں آپ کے کسی جوڑ پہ بہت زیادہ چوٹ آئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مسل یا لیگامنٹ کی انجری ہے، جس میں پیشنٹ اکثر آ کے بتاتے ہیں کہ ان کے گھٹنے کا جو رسی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اس کے بعد سے ان کے ساتھ یہ معاملات شروع ہوئے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ اگر پیشنٹ بہت زیادہ اوبیز ہے، ویٹ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے جوائنٹ کے اندر یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بائی برتھ ڈیفارمیٹیز ہیں جیسے CDH ہے، DDH ہے، ان کنڈیشن میں بھی، یا کوئی ایکرومیگیلی ہے، کوئی تھائرائڈ کے ایشوز ہیں، ان میں بھی آرتھرائٹک چینجز جوائنٹس میں ارلی سٹارٹ ہو سکتی ہیں، جو کہ سیکنڈری ہوتی ہیں۔ اس کی بیسیکلی ان کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہے۔ تیسرا، اگر آپ کی کام کی نیچر ایسی ہے، آپ ورک ریلیٹڈ کوئی مسائل ہیں جس میں کوئی ٹیلر ہے، کوئی مائننگ کا کام کرتے ہیں، کوئی ان کی لو سٹنگ کی جاب ہے یا لانگ سٹینڈنگ کی جاب ہے، تو ان میں یہ لازمی نہیں کہ 40 سال پہ جا کے یا 60 سال میں جا کے یہ معاملات ہوں گے۔ ان کے یہ ارلی آرتھرائٹک چینجز ان میں یہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہیموفیلک کنڈیشن ہے، اس میں بھی ارلی آرتھرائٹس ہو سکتی ہے۔ اب کلینکل سیٹنگ میں ایسا مریض کن مسائل کے ساتھ آئے گا، اس میں سب سے اہم ہے جوائنٹ پین۔ وہ سب سے پہلے آپ کو آ کے بتائے گا کہ اس کے گھٹنوں میں، ہپ میں، اینکل میں شروع میں زیادہ تر جو ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہوتے ہیں ان میں پین رہتی ہے۔ پین کس طرح کی ہوگی وہ آپ کو بتائے گا کہ پورے کے پورے جوائنٹ میں ان کو پین ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو نی کے کیس میں پین ہوتی ہے وہ گھٹنے کی اندر والی سائڈ پہ زیادہ ہوتی ہے۔ جوائنٹ پین کے ساتھ مسل سپیزم اور جوائنٹ سٹفنس بھی ہوگی۔ اس میں پیشنٹ آپ کو کمپلین کرے گا کہ ان کا گھٹنا صحیح طرح سے پورا مڑتا بھی نہیں ہے اور بعض اوقات پورا سیدھا بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ گھٹنا سیدھا کرتے ہیں تو وہ گھٹنا پورا نیچے نہیں لگتا۔ اور اس کے علاوہ ان کو واش روم میں نیچے بیٹھنا، گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھنا، اتحیات میں بیٹھنا، چوکڑی میں بیٹھنا، پھر اس پوزیشن سے واپس کھڑے ہونے میں بہت زیادہ پین کا احساس ہونا، یہ علامات وہ آپ کو اس طرح سے کلینکل سیٹنگ میں پیشنٹ اس طرح سے پریزنٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ سویلنگ شاید اتنی بہت زیادہ پرومیننٹ نہ ہو، بہت ہی ڈیفیوز قسم کی سویلنگ ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی سویلنگ ایسے لگے گا کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ تھوڑی تھوڑی جوائنٹ کے اوپر ان کو سویلنگ رہتی ہے، جو بعض اوقات لمبا سفر کرنے سے، جن دنوں میں بعض اوقات وہ سویلنگ بڑھ بھی جاتی ہے لیکن وہ خود سے پھر اتر بھی جاتی ہے جب وہ رات کو سوتے ہیں
صبح کے وقت پہ تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اٹھتے بیٹھتے ان کے جوائنٹ میں سے کڑک کڑک کی آواز، جس کو کریپٹس کہتے ہیں، وہ بھی ان کے محسوس ہوتی ہے ایڈوانس سٹیج میں۔ اگر اس طرح کی کنڈیشن کو 2 4 6 مہینے ہو گئے ہوں تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جوائنٹ میں سے عجیب طرح کی آوازیں آتی ہیں جو کہ کریپٹس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کی گیٹ یعنی ان کے چال دیکھو گے تو اس میں آپ کو لمپنگ یا ایک لمپنگ گیٹ آپ کو نظر آئے گی، جس میں آپ کو لگے گا کہ جو سائڈ زیادہ افیکٹڈ ہے اس سائڈ پہ قدم لینے میں پیشنٹ کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اگر نی کے ساتھ ہپ بھی انوالو ہو اور ساتھ میں اینکل بھی انوالو ہو تو لرچنگ گیٹ ہوتی ہے یا ویڈلنگ گیٹ ہوتی ہے، اگر دونوں طرف بہت زیادہ انوالومنٹ ہے جوائنٹس کی۔ لیکن پینفل کنڈیشن میں زیادہ لمپنگ گیٹ یا لمپ نظر آتا ہے۔ اب زیادہ تر کیسز میں یہ تو ویٹ بیئرنگ جوائنٹس کو انوالو کرتا ہے، جیسے گھٹنا ہے، ہپ ہے، اینکل ہے، لیکن ایڈوانس سٹیجز میں یہ آپ کے شولڈر، نیک، بیک، آپ کے ہاتھوں کے چھوٹے جوائنٹس ان کو بھی انوالو کر سکتا ہے۔ لازمی نہیں کہ یہ صرف لمٹ رہے گا بڑے جوائنٹس تک، ویٹ بیئرنگ جوائنٹس تک۔ ایڈوانس سٹیجز میں جب 6 مہینے، 1 سال، 2 سال ہو گئے ہوں تو یہ باقی جوائنٹس کو بھی برابر اتنا ہی انوالو کر سکتا ہے ایڈوانس سٹیج میں۔ اب اس کنڈیشن میں ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں لائف سٹائل چینجز کیا کرنی ہوتی ہیں، اس میں کون کون سی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہیں، گھر کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، اور اس کنڈیشن کو کیسے مینج کرنا ہے، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔